السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج کا ولاگ بھی میں صبح سے سٹارٹ کر رہی ہوں، اور کچن آپ میرا دیکھ لیں کتنا میس ہوا ہے۔ تو گیس آ رہی تھی تو میں نے جلدی پانی بوائل کر لیا، بچوں کو نہلانا تھا، ساتھ میں نے دودھ بوائل کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ہانڈی بنانی تھی، تو آج میں بنا رہی ہوں کبابوں کا سالن۔ میں تو اسے کبابوں کا سالن ہی بولتی ہوں۔ اور میں آپ لوگوں سے اپنی ریسیپی شیئر کرتی ہوں، تو آپ لوگ اسے ٹرائی کریں اور کمنٹس میں آپ لوگ مجھے بتائیں کہ آپ لوگ کیسے بناتی ہیں۔ اور جو انگریڈینٹس چاہیے وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر یہ میں نے 2 بڑے پیاز لے لیے ہیں، اور ٹماٹر 4 لیے ہیں، اور ہری مرچی ہیں، لہسن ادرک ہے، اور اسپائسیز میں نمک ہے، پسی ہوئی لال مرچ ہے، ہلدی ہے، گرم مسالہ پسا ہوا، سوکھا دھنیا پسا ہوا، اور یہ ساتھ ہی میں نے یہ دہی بھی لیا ہے، دہی بھی ڈالنا ہے۔ اور یہ جو باقی یہ ہے، یہ میں نے کباب بناؤں گی ہاتھوں سے، تو یہ قیمے میں ڈالوں گی۔ تو یہ بھی ہے، ٹماٹر، پیاز ہے، ہری مرچی ہے، لہسن ہے، اور نمک ہے، لال مرچ ہے پسی ہوئی، اور گرم مسالہ پسا ہوا۔ تو اب یہاں پہ میں سٹارٹ کرنے لگی ہوں۔ تو میں نے آئل ڈال دی ہے، 1 کپ میں نے آئل لیا ہے، اور اس میں اب میں پیاز ڈالنے لگی ہوں۔ اور پیاز میں نے چاپر میں چاپ کر لی تھی۔ پیاز میں نے رکھ دیا فرائی ہونے کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں دوسرے کام کر لوں گی۔ تو ٹماٹر میں نے گرائنڈ کرنی ہے، ٹماٹر اور ہری مرچیں، اور لہسن ادرک جو ہے میں اس کے اندر پیستی ہوں، اور میں گرائنڈ کر کے نہیں رکھتی ہوں، لہسن ادرک میں فریش ہی یوز کرتی ہوں۔ اور جو ہاؤس وائف ہوتی ہیں ان کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے سب سے ہارڈ ہوتی ہے، بچوں کے ساتھ ساتھ سارے کام کرنے ہوتی ہیں۔ تو یہاں پر میں ہانڈی بھی بنا رہی تھی، ساتھ میں نے ابراہیم کو نہلایا یہاں پر۔ کچھ ہسبینڈس ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں، اور کچھ تو ہوتے ہیں بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ تو جنید بہت اچھے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسی بات بول دیتی ہیں، جیسے اکثر مجھے کہیں گے کہ عورتیں تو گھر میں ہوتی ہیں، اور مرد کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ کما کے لانا ہے، لیکن دونوں کی 50% ہوتی ہے کہ اگر مرد کما کے لاتا ہے تو عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بچوں کی تربیت کرنا، گھر میں بچوں کو سنبھالنا۔ تو دونوں کی برابر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر کبھی میں صفائی نہ کروں جس دن گھر کی، تو جنید آ کر دیکھتی ہیں، پھر بولتے ہیں کہ آج لگتا ہے کہ کوئی کام نہیں کیا۔ تو پھر میں کہتی ہوں کہ آپ تو کہتی ہیں عورتوں کو کوئی کام نہیں ہوتا، تو اب پتہ چل رہا ہے کہ عورتوں کو کتنے کام ہوتے ہیں۔ تو پھر پتہ چلتا ہے جی کہ ہاں واقعی میں عورتیں کام کرتی ہیں۔ تو یہاں پر اب میں نے یہ گرائنڈر میں ٹماٹر ڈال دیے، اور ہری مرچیں، ٹماٹر یہاں پر گرائنڈ کر لیے، اور اب یہاں پر میں قیمہ چاپ کروں گی۔ تو قیمے کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے اندر سارے اسپائسیز بھی ڈال دیے تھے جو ڈالنے تھے، پیاز بھی ڈال دیا تھا، ہری مرچیں بھی، اور لہسن بھی۔ اور یہ میں وائس اوور کر رہی تھی، تو یہ ہمارے گھر میں ایک ڈاگ ہے، تو وہ بھی بول رہا ہے۔ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کسی دن، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، تو یہ ہم نے پالا تھا، اور اس کا نام رکھا ہوا ہے گبرو۔ تو گبرو کو میں آپ لوگوں کو کسی دن ضرور دکھاؤں گی۔ اور یہ سارا کچھ کھاتا ہے جو ہمارے گھر میں پکتا ہے، سبزیاں بھی، دالیں بھی، سب کچھ کھاتا ہے۔ یہ دودھ بھی اس کو دیتے ہیں، ہر چیز یہ کھاتا ہے جو بھی پکتا ہے۔ اسے ہم نے اس لیے رکھا ہوا کہ ہمارے گھر 2-3 دفعہ چور آ گئے تھے۔ ایک دفعہ وہ لوگ مرغیاں ہمارے گھر کے ساتھ پلاٹ ہے وہاں ہم نے رکھی تھی، وہ لے گئے تھے، اور ایک دفعہ چرپائی لے گئے تھے، ایک دفعہ میرے فادر ان لا نے کبوتر رکھے ہوئے چھت پہ، وہ سارے لے گئے تھے۔ تو رات کو اسے ہم چھت پر کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور سارا دن یہ اس کو ہم پلاٹ میں رکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ میں نے کر لی ہے سارا مکسچر میں قیمہ، اور پیاز میرا زیادہ براؤن ہو گیا تھا کیونکہ بچوں کو بھی میں ساتھ ساتھ دیکھ رہی تھی، ساتھ میں ہانڈی پکا رہی تھی، اور ہو جاتا ہے اکثر ایسا۔ میری نند کی شادی میں 1.5 مہینہ رہ گیا تقریباً، تو میں نے ابھی تک کوئی تیاری نہیں کی ہے۔ میں امی کے گھر جاؤں گی
تو 20 تاریخ کو میں نے جانا ہے، تو وہاں جا کر میں تھوڑی تیاری کروں گی۔ اور یہاں پر میرا پیاز براؤن ہو گیا تھا تو میں نے لہسن ادرک ڈال دیا تھا اور ٹماٹر کا پیسٹ ڈال دیا تھا جو بنایا تھا، اور اب میں اس کے اندر دہی ڈال رہی ہوں۔ دہی میں نے سارا ڈال دی ہے، اور یہاں پر میں سارے اسپائسز بھی ڈال دوں گی۔ یہ سارے اسپائسز میں نے ڈال دی ہیں اس کے اندر، اور اب میں اس کو ڈھک کر تو رکھ دوں گی ہلکی آنچ پر، اور مسالہ ہمارا ہوتا رہے گا، اور دوسری طرف میں کباب بنا لوں گی۔ میں کوئی اتنی اچھی کوک نہیں ہوں، مجھے اتنے اچھے کھانے بنانا نہیں آتے، لیکن یہ میں آپ لوگوں سے اپنی ریسیپیز شیئر کرتی ہوں جو میں گھر میں بناتی ہوں۔ تو اگر کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ لوگ اگنور کریں، اور اس میں نے پانی نہیں ڈالا، دہی ڈالا اور ٹماٹر کا جو پیسٹ بنایا تھا وہی ڈالا ہے بس۔ اور اب میں یہاں پر میں کباب بنا لوں گی، تو اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز بتانا بھول گئی تھی، اس میں 2 چمچ بیسن ڈالنا ہے، تو اس سے کباب ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹیں گے نہیں، اور ہرا دھنیا میں نے ڈالا ہے، تو کباب میں بنا لوں گی۔ اور کباب کبھی بھی میرے سے ایک سائز کے نہیں بنتے ہیں، تو یہ میں نے اتنا قیمہ لیا کہ میری مٹھی میں آ رہا ہے، تو یہ دیکھیں یہ میں اس کے کباب بنا لوں گی۔ کباب میں نے سائز میں بڑے بنائے تھے، اس لیے کہ کباب شلنگ ہو جاتے ہیں جب فرائی ہوتے ہیں، اور چکن کے بھی میں کباب بناتی ہوں، چکن کے نہیں ہوتے شلنگ۔ تو یہاں پر یہ میرا مسالہ تیار ہو گیا تھا، گریوی میری تیار تھی، تو میں نے اس کے اندر 1 کپ پانی ڈالا ہے، اور اس میں ہلکی آنچ پر ابھی رکھ دوں گی کیونکہ ابھی میں نے کباب فرائی کرنے ہیں۔ یہاں پر اب یہ میرے کباب تیار ہیں، اور میں نے ایک پین میں آئل ڈالا تھا، اور اسے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا، تو جب ہمارا آئل تیز گرم ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر کباب ڈالیں گے۔ اور یہ میں نے ½ کلو قیمہ لیا تھا، تو ½ کلو قیمے کے اتنے بنے ہیں، تو میں نے کاؤنٹ نہیں کیے تھے ویسے۔ اور رات کو ہمارے گھر مہمان بھی آ گئے تھے، تو انہوں نے کھانا کھایا تھا، تو انہیں بھی سالن اچھا لگا تھا۔ میں نے کباب بنائے تھے، نیچے میری نند نے بنایا تھا گوبھی گوشت بنایا تھا۔ اور میں نے آپ لوگوں سے کہنا تھا کہ ویوز میرے چینل پر آ رہے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہے، تو پلیز میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہی ہوں کہ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب بھی کریں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ اور ویڈیوز بھی شیئر کروں گی، میں میک اپ ٹیوٹوریل بھی بناؤں گی، تو وہ بھی پھر میں آپ لوگوں سے میک اپ بھی شیئر کروں گی۔ ابھی یہاں پہ یہ میرا مسالہ تیار ہو گیا، اور کباب میں نے سارے فرائی کر لیے تھے۔ یہ دیکھیں یہ کباب سارے میں نے فرائی کر لیے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شلنگ ہو گئے ہیں، اور اب میں سارے کباب اس کے اندر ڈال دوں گی۔ سارے کباب میں نے ڈال دیے ہیں، اور اس کے اندر میں کوئلے کا دم لگاؤں گی، تو یہ کوئلہ میں نے رکھ دیے دیکھنے کے لیے، اور یہاں پر یہ میں نے کباب سارے ڈال دیا، میں اسے ڈھک دوں گی، اتنی دیر میں میرا کوئلہ بھی ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے کچن ساتھ ساتھ میری عادت ہے کہ میں کچن بھی صاف کرتی رہتی ہوں، تو ساتھ ساتھ میں سارے برتن بھی دھو رہی تھی، تو میرا کچن صاف ہے بالکل۔ کچن مجھے صاف پسند ہے، کوئی چیز ادھر ادھر ہو تو پھر وہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ میرا سالن تیار ہے، اور اب میں اس کے اوپر کوئلے کا دم لگاؤں گی۔ تو یہ میں نے چھوٹے چمچ سے میں اس کو چمچ مار رہی ہوں تاکہ کباب نہ ٹوٹے، اور یہ ایسے سالن جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی اچھے لگتے ہیں، گریوی والے سالن ایسے اچھے لگتے ہیں۔ یہ میرا کوئلہ بھی ہو گیا ہے، اور اسے میں نے اسٹیل کی کٹوری میں ڈال دیا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اسٹیل کی کٹوری میں ڈال دیا ہے، اور اب اسے میں ایسے بیچ میں رکھ دوں گی دیگچی کے، اور اس کے اوپر میں 1 یا 2 ڈراپس میں نے آئل کے ڈالے ہیں، اور اسے میں نے ڈھک دیا۔ تو میں اسے زیادہ دم نہیں لگاؤں گی، اسے میں صرف 4-5 منٹ کے لیے دم لگاؤں گی، اور یہ میں نے 4-5 منٹ کے بعد اسے میں نے کھولا، تو میرا سالن بالکل تیار ہے۔
جب میں اسے ڈش آؤٹ کروں گی تو اس کے اوپر میں ہرا دھنیا اسپرنکل کر دوں گی۔ اور یہ محرمہ کو لہنگا پہننا بہت پسند ہے، تو مجھے کہتی ہے بار بار لہنگا پہننا ہے، تو لہنگے میں سارے اس کی امی کے گھر چھوڑ کے آئی ہوں کہ شادی ہے وہاں پر، تو اسے میں نے یہ فراک پہنائی تھی محرمہ کو۔ محرمہ کو پتہ ہے کہ میری ماما ویڈیو بناتی ہے، تو اس لیے محرمہ مجھے کہتی ہے کہ ماما میری بھی ویڈیو بناؤ۔ اور ابراہیم کو تو میں نے پہلے ہی نہلا دیا تھا جب میں کام کر رہی تھی، اب میں فری ہوئی تھی تو میں نے پھر محرمہ کو بھی نہلا دیا۔ میں نے 12 بجے کام شروع کیا تھا، ہانڈی بنانا شروع کی تھی، ساتھ میں نے دودھ ابالا، پانی بچوں کے لیے ابالا، کچن صاف کیا، اور میں 2 بجے تک میرا سارا کام ہو گیا تھا۔ یہاں پر ابراہیم بھی سو رہا ہے اور عائزہ بھی سو رہی ہے، اور جنید جمعہ پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ تو سارا کمرہ آپ دیکھ لے، کمرہ میں نے صاف نہیں کیا تھا اور میرا دل بھی نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو، تو اس لیے میں نے کوئی صفائی نہیں کی۔ تو میں نے نماز پڑھ لی، نہا کر میں نے نماز پڑھ لی تھی، اور جمعے والے دن میں اپن سورتہ پڑھ لیتی ہوں نماز پڑھنے کے بعد۔ تو نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا تھا۔ اور جس دن جنید گھر میں ہوتے ہیں تو روٹیاں میں بازار سے ہی منگواتی ہوں، اور سب پوچھ رہے تھے کہ محرمہ کا ایڈمیشن کروا دیا ہے، اسکول کیوں نہیں جا رہی ہے؟ تو ایڈمیشن تو میں نے کروا دیا ہے، لیکن نیوز میں نے دیکھا تھا کہ گجرانوالہ اور 2 اور اسکول ہیں وہاں پر وائرس زیادہ ہے، اور گجرانوالے کے 6 اسکول بھی سیل کر دیے ہیں، تو اس لیے ابھی میں محرمہ کو نہیں بھیج رہی ہوں۔ میں اس کے اسکول جاؤں گی تو میں بات کر کے آؤں گی کہ میں جنوری میں اس کو اسکول بھیج دوں۔ اور بچوں کو سالن بچے نہیں کھا رہے تھے شوق سے، تو پھر بچوں کو میں نے کھانا کھانے کے بعد سیویاں بنا دی تھی۔ اور جب بھی میں کھانا کھانے لگتی ہوں یا ناشتہ کروں تو عائزہ کو اسی ٹائم بھوک لگتی ہے، تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب مائیں کھانا کھانے بیٹھتی ہے تو پھر بچوں کو اسی ٹائم بھوک لگ جاتی ہے۔ تو یہاں پر عائزہ نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، تو پھر عائزہ کو میں نے فیڈر بنا دیا تھا۔ اور پھر کھانا کھانے کے بعد میں نے بازار جانا تھا، زیادہ کچھ تو نہیں لینا تھا، لیکن رات کو میں بازار گئی تھی تو سارا سامان میں لے آئی تھی، صرف میں نے فروٹس لانے تھے تو پھر میں خود گئی تھی لینے، کیونکہ جنید صحیح نہیں لاتے ہیں، ان کو جو جیسی چیز دے دیتا ہے یہ ویسی لے آتے ہیں، تو اس لیے پھر میں خود ہی جاتی ہوں زیادہ تر لینے ان کے ساتھ ہی۔ فرائیڈے والے دن جنید گھر ہوتے ہیں، تو جمعرات والے دن میں رات کو سودا لے آتی ہوں پورے ہفتے کا جو لانا ہوتا ہے۔ اور اب میں جا رہی ہوں تو ابراہیم اور ماہرہ سیڑھیوں پر کھیل رہے ہیں، اور بازار میں آؤ تو ایک دن ایک ریٹ کچھ ہوتا ہے، اگلے دن فوراً ہی چینج ہو جاتا ہے، تو جنید کو بارگیننگ کرنا بھی نہیں آتی، تو میں بارگیننگ بھی میں خود ہی کرتی ہوں، اور میں الگ الگ جگہ سے پوچھ کے تو پھر میں اس کے بعد لیتی ہوں۔ میں سوچتی ہوں کہ جب انسان نے کوئی چیز لینی ہے تو وہ بے شک 10 روپے کی بھی چیز کیوں نہ ہو تو وہ صحیح دیکھ کر لیتا ہے، تو میری بھی عادت ہے شروع سے کہ میں بالکل صحیح چیز، فروٹ ہو تو میں کھاتی ہوں، اگر خراب ہو تو میں بالکل بھی نہیں کھاتی۔ اور محرمہ کی بھی ایسی عادت ہے کہ کیلا اگر ذرا سا بھی خراب ہوتا ہے تو وہ نہیں کھاتی ہے، تو جنید ایسے ہی لے آتے ہیں جس نے دکاندار نے جیسی چیز دے دی، تو پھر میں جاتی ہوں تو میں چیک کر کے تو پھر میں لے کر آتی ہوں۔ اور آج کل بازار میں زیادہ یہی فروٹس آئے ہوئے ہیں، کیلے ہیں، سیب ہیں، اور انار ہیں، جو پانی پھل بہت زیادہ آئے ہوئے ہیں، اور انگور تو ابھی کھٹے آ رہے ہیں، تو میں نے کیلے لے لیے تھے، بچے بھی کیلے شوق سے کھاتے ہیں، اور جو پانی پھل لے لیے تھے۔ تو یہ ہمارے ادھر کا بازار ہے گھر کے پاس، تو یہاں پر ساری چیزیں مل جاتی ہیں، اور جمعہ تھا تو بہت زیادہ دکانیں بند تھی، تو جو پانی پھل ایک جگہ پر 150 کے 2 کلو تھے اور ایک جگہ 100 روپے کے کلو تھے، تو کتنا فرق ہے دونوں جگہ پر، تو میں نے 150 والی جگہ سے لیے تھے جہاں 150 کے 2 کلو تھے، اس کے جو پانی پھل اچھے بھی تھے،
تو پھر بازار سے ہم جب گھر گئے ہیں تو آگے مہمان آ گئے تھے، جنید کے مامی ماموں آئے تھے، تو انہیں ہم کپڑے دکھا رہے تھے جو نند کے بنائے ہیں اور چیزیں جو بھی لی ہیں، اور ساری بات وغیرہ کر رہے تھے کہ کیا ارینجمنٹ کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو شادی والا گھر ہوتا ہے تو بہت زیادہ کام ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ ابراہیم ہے میرے کمرے میں، جب میں اوپر آئی تھی تو چھپکلی آ گئی تھی اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے اس سے، تو یہ ابراہیم اسے مار رہا تھا۔ تو یہاں پر میں ویڈیو کو اینڈ کروں گی۔ آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئے گی اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔